سوری آپ کے قطع کلامی معاف، 9 مئی بھی تو اس طرح کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کسی سیاسی جماعت نے ایسے بھی تو نہیں کیا جو کہ تحریک انصاف نے کیا. اب یہ بات تو فیصلہ کرنے والی ہے کہ آیا کیا کہ نہیں کیا. ابھی تک کوئی انکوائری ہوئی آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری کرا کے تو دیکھیں نا. یہ ون سائیڈڈ ورژن چل رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے ورژن دے دیا، جن کو ایکیوز کر دیا وہ بیچارے ایکیوز ہو گئے. کیا پتہ وہاں کیا ہوا ہے. یہ تو سپریم کورٹ سامنے بھی ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں سن رہے. 25 مئی سے یہ فائل کی ہوئی کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں جوڈیشل کمیشن سے، پھر جس کا جو قصور ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. آپ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ 6 مئی تک بات چیت ہو رہی تھی، سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا پولیٹیکل لیڈرز کو کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں، اور کسی نقطے پہ پہنچ گئے تھے. ڈیڈ لاک جو ہے وہ خان صاحب نے کیا اس دن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار تھے اور 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گیا؟ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ میں مزید نیگوشیٹ نہیں کروں گا تو اس سے ڈیڈ لاک تو ضروری نہیں ہے. سیاست میں بات چلتی رہتی. 9 مئی تو جان بوجھ کے سچویشن ایسی پیدا کی جس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو جس انداز سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، اس وقت ایک قانونی کارروائی کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے. ان کا بایو میٹرکس ہو رہا تھا ایک بیل اپلیکیشن کے لیے، اور وہاں سے جس انداز سے اٹھائے گئے ہیں، زبردستی کھڑکیاں توڑ دروازے توڑ اندر داخل ہوئے ہیں. جو بھی ایف آئی اے کے تھے، یہ کون لوگ تھے، انہوں نے جس انداز سے ان کو دھکے مار کے وہاں بٹھا. تو ایک جو پاکستان بھر میں پاپولر لیڈر ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ اس طرح سے بے عزت کریں گے لوگوں کے سامنے تو اس کا ریئیکشن کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے ریئیکشن دیا جس کی ذہن سازی خان صاحب بہت عرصہ پہلے سے کر رہے تھے. جی نہیں، یہ الزام ہے، یہ ایسا کوئی نہیں. آپ دیکھیے کس نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ان کو اٹھایا جائے اس انداز سے؟ کس نے کہا؟ کس نے پلان کیا؟ یہ پلان تھا تاکہ اشتعال ہو. تو ٹریپ ہوئی پی ٹی آئی، ٹریپ ہوئی پی ٹی آئی آپ کے خیال میں؟ ٹریپ کیا گیا، لیکن ناٹ دی انٹائر. لیکن یہ پیچھے ایک سوچی سمجھی اسکیم سے میں سمجھتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں انکوائری کریں، پتہ چلے اس میں کیا ہوا ہے. کیونکہ کئی سارے جن لوگوں جو وہاں کارکن تھے بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، یہ پتہ نہیں کون لوگ آئے جنہوں نے جلاؤ گراؤ وغیرہ شروع کر دیا. لیکن میں نہیں کہتا کہ ان کی ورژن درست ہے غلط ہے. ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے اصل حقائق کیا ہے. اصل حقائق اب دیکھیے نا، 9 مئی کو ان کو اٹھایا گیا ہے خان صاحب کو. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی کے واقعات ان کی ڈائریکشن پہ ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ آج مجھے اٹھایا جائے گا. سر، پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ آن ریکارڈ ہیں، موجودہ وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ 9 مئی ایک پلاننگ تھی کو کی جو کہ ایک ادارے کے اندر خود کرنے کے لیے تھا، اور پھر اس اگلے دن خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ذمہ دار آرمی چیف کو ٹھہرا دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یعنی پھر ایسی صورتحال میں اگر خان صاحب کی پچھلی تقریریں سنیں، ان کا ایک لوگوں کے اندر انہوں نے جس طرح سے نفرت پیدا کی، اس کا استعمال کیا، تو پھر کڑیاں تو وہاں پہ بھی ملتی ہیں؟ نہیں، کڑیاں نہیں مل سکتی. دیکھیے نا، اس لیے میں کہتا ہوں انکوائری کرا کے دیکھ لیں، جوڈیشل انکوائری ہو، فیئر انکوائری ہو. ہاں اگر اس میں کچھ ملتا ہے تو ملا دیں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ 9 مئی کو ان کو اٹھایا گیا. 11 مئی کو میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا خان صاحب کو، پٹیشن کی تھی کہ یہ غلط سارے ان کا گرفتاری ہوئی. تو سپریم کورٹ نے بلایا، وہاں ہم نے پیش کیا، اور اس بینچ کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا عمران خان صاحب نے کہ بھئی میں تو 9 مئی کو جب میں اٹھایا گیا ہوں، اس کے بعد سے تو میرا کوئی کسی سے کنیکشن ہی نہیں تھا، کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. لیکن اسی دوران ان کی ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی جو کہ مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. یہ پتہ نہیں بنائی گئی ہیں بہت سی، اس کی تردید نہیں کی خان صاحب نے. کرتا یہ بہت کچھ آج کے دور میں بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اٹھایا جانا ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد ان کو جہاں رکھا گیا، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دیا کہ مجھے اب آ کے یہاں پتہ چلا جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو 4:30 بجے یا 4:45 بجے وہ انہیں لایا گیا تھا. کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں. لیکن خان صاحب ان سے پھر چیف جسٹس نے کہا مذمت کرے، انہوں نے مذمت نہیں کی تھی. جب تک سارے معاملات کے بارے میں
پوری طرح سے انفارمیشن نہ ہو تو مذمت کیسے کی جا سکتی؟ دیکھیں نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ضرور کریں، لیکن پہلے حقائق تو پتہ کریں نا، کوئی ذریعہ تو حقائق پتہ کرنے کا۔ ون سائیڈڈ ورژن آپ چلائے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک، کیا پتہ اس میں کرانے والے کون تھے؟ بالکل میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔